بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مسلمانوں کو عید کا دن، جمعہ کا دن مبارک ہو۔ جمعہ کا دن عید کا دن ہوتا ہے اور ماہ سفر کا یہ بابرکت دوسرا جمعہ ہے۔ تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ اپنی ہاتھ کی انگلیوں پر 33 بار ان کلمات کو پڑھ لیجئے۔ اگلے جمعہ سے پہلے مالا مال ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بہت سی دوستوں کی گزارشات پر بہت سے میسیجز آئے ہیں، ای میل موصول ہوئی ہیں کہ کچھ ایسا عمل بتا دیں کہ جو جمعہ کا دن کیا جائے تو مقبول ہو، قبول ہو، اور جمعہ کے دن کون کون سے عمل کیے جائیں آپ ہمیں بتائیں۔ تو میں نے کہا ایک خاتون ہے، ان کو رپلائی کرنے سے بہتر ہے کہ ایک ویڈیو بنا دی جائے کہ تمام دوست احباب اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ سب سے پہلے سب سے بڑا جو وظیفہ ہے جمعہ کے دن وہ ہے درود پاک کا۔ بے شمار اس کے فوائد ہیں، بے شمار اس میں کامیابیاں ہیں، اور مشکلات سے نکلنے کی نجات ہے درود پاک میں۔ بے شمار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھیں، درود پاک بھیجیں جمعہ کے دن، خاص طور پر معمول کے مطابق بھی 313 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ اس کے بعد بات کی جائے تو ایک مکمل سورت ہے جس کا نام ہے سورہ جمعہ۔ 28ویں سپارے میں اپنی برکتیں لوٹاتی ہوئی تمام دوست احباب سورہ جمعہ کی بھی تلاوت کریں جمعہ کے دن۔ پھر بات آتی ہے ایک بہت خوبصورت سورت ہے جس کا نام ہے سورہ کہف۔ 15ویں سپارے میں اپنی برکتیں لوٹاتے ہوئے اس کو بھی پڑھ لیجئے، اس کی بھی برکتیں حاصل ہوگی۔ اب بات کرتے ہیں کہ ہاتھ کی انگلیوں کے اوپر 33 مرتبہ وہ کون سے کلمات ہیں جو ہم پڑھیں گے تو اگلے جمعہ سے پہلے اللہ تعالی ہمیں خوب نواز دے گا۔ اس سے پہلے گزارش ہے کہ محنت کرنی ہے، اپنے آپ کو ہلانا ہے، اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالنا ہے، تو رسک لینا ہے، تو پھر ہی تقدیر کو بدلنے پر قادر اللہ عز و جل کی ذات تو ہر دم قادر ہے، لیکن اپنے آپ کو بھی بدلنا پڑے گا ہم سب کو۔ تو اب بات کی جائے کہ وہ کون سا لمحہ ہے جمعہ کے دن جو قبولیت کا ہے۔ وہ نماز عصر سے لے کر نماز مغرب کے درمیان میں ایک ایسی گھڑی ہے جو قبولیت کی گھڑی ہے۔ اس وقت میں دعا قبول ہوتی ہیں، حاجت پوری ہوتی ہے، اور جمعہ کے دن صدقہ کرنا افضل ہے، فضیلت بھی زیادہ ہے، اور اس میں برکت بھی زیادہ ہے، اور ثواب بھی زیادہ تعداد میں ملتا ہے۔ اب جو مرد حضرات ہیں، حکم تو یہ ہے کہ پہلی اذان پہ تجارت خرید و فروخت بند کر جائیں اور نماز کی طرف جائیں۔ اگر ہم سب جو تجارت نہیں بھی کرتے تو قرآن کا یہ حکم ہے کہ پہلی اذان کے ساتھ مسجد میں جائیں، باوضو ہو کر پہلی صف میں نماز ادا کریں۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے تب جانا ہوتا ہے کہ جب امام سب اللہ اکبر کر لیتے ہیں کہ بھائی جماعت کھڑی ہوگی ہے تو اب ہم جو دو فرض ادا کر لیں۔ ہمیں کچھ اپنے آپ کے اوپر غور کرنا پڑے گا۔ میرے دوستو، پیسہ، دولت، کامیابی، عزت اللہ کے حکم سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجا گیا کہ تمہاری جانچ ہو سکے کہ تم میں سے کس کے کام زیادہ اچھے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، پیسہ کمانا چاہیے، ٹھیک ہے، محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، لیکن اگر ایک وقت مقرر ہے نماز کا، وہ نماز فرض ہے، اور اس وقت میں ہم کوئی اور کام نہیں کر سکتے،
نماز ہی پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے، ایسی پریشانی ہے، سفر میں ہے، ایمرجنسی ہے، تو پھر معافی ہے کہ بعد میں نماز پڑھ لو۔ لیکن اگر کچھ بھی نہیں ہے، جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی ہے، تو یہ بہت سخت گناہ ہے۔ وہ وقت نماز کا ہے، اس میں نماز ہی ادا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ فرمایا گیا کہ تمہارا وقت جو جس کے حلال میں گزرے گا وہ بھی عبادت میں گزرے گا، اور اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو اپنے ہاتھوں سے محنت کرتا ہے وہ اللہ کے اور قریب ہے۔ تو تمام گفتگو کا جو مجموعہ یہ ہے کہ ہمیں وہ کام کرنے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے، اور محنت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی نیکیاں بھی بچانی ہیں جس طریقے سے ہم اپنے پیسے کو بچاتے ہیں۔ جو شخص اگر غیبت، چغلی، بہتان، وعدہ خلافی وغیرہ وغیرہ گناہوں میں مبتلا ہے، توبہ کر لے، کیونکہ وہ اپنی نیکیاں ضائع کر رہا ہے، صدقہ ضائع کر رہا ہے، نیک اعمال ضائع کر رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نہ کسی کی برائی سنیں اور نہ اپنے منہ سے کسی کی برائی کریں۔ جو پسند نہیں ہے سوری کہہ دیں، جو پسند ہے خیر بات کہہ دیں، اچھا ہے، ٹھیک ہے، لبیک ہے۔ تو میرے دوستو، تھوڑی چھوٹی چیزوں پر اپنا غور کیا کریں۔ سارے دن میں پیسہ انسان کماتا ہے، آخر میں اس کو ضائع کر دے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اسی انداز کے ساتھ ساری دن کی نیکیاں اور ایک ہی جھٹکے میں چلی جائیں تو کتنا دکھ ہوتا ہے، اور یہ اسی کو ہوتا ہے کہ جس کا ایمان تازہ ہے، جس کے ایمان میں حرارت ہے، حرکت ہے، جذبہ ہے، جذبات ہیں، یہ ان کے لیے ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے 33 مرتبہ اپنے ہاتھوں کے اوپر قل هو اللہ احد سورہ اخلاص کو پڑھ لینا ہے، اور سورہ اخلاص کو پڑھنے کے بعد آپ نے یا لطیف یا لطیف یا لطیف کو 33 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے سجدے میں جا کے اپنے لیے دعا کرنی ہے، ساتھ میں میرے لیے دعا کرنا نہ بھولیے گا، اور پھر اللہ عز و جل کی راہ میں جو حسب توفیق حلال رزق میں سے کچھ نہ کچھ صدقہ کر لیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلوں کو حل فرمائے، آپ کی مدد فرمائے، مددگار پیدا فرمائے، آپ کو اتنی ترقی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ کہ آپ اپنی چھت بنا لیں، چھوٹا سا کاروبار کر لیں، خوشحالی کی طرف زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت کی ذات آپ کے حلال روزی میں وسیع برکت عطا فرمائے، آپ کے بچے کامیاب رہیں، عزت کے ساتھ جئیں، مشکلات وغیرہ وغیرہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ جو بچے پڑھ رہے ہیں تعلیمی اداروں میں، اللہ تعالیٰ ان کو خوب خوب ترقیاں عطا فرمائے، اور جو بچیاں پڑھ رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ تو میرے دوستو، آج کا یہ خاص عمل اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، تمام دوستوں کو عزتوں کے ساتھ کامیابیاں عطا فرمائے، اور دعاؤں میں دعوت الفلاح وظائف کو بھی، آفیشیل چینل کو بھی یاد کیجیے گا، اور چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنے کے بعد اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔